السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام. وہ مجھے ایک سوال تھا کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتا ہے، جائز ہے؟ اوکے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس کے بارے میں چند چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ کیا ایسے شخص کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ ان کو انعام و اکرام سے نوازا. جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ لوگوں سے تقاضا بھی تھا، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اس آیت کے تحت یزید پہ لازم تھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا، لیکن وہ بہت خوش ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید نے مدینہ شریف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروایا. تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یزید نے جب حملہ کروایا 3 دن تک مدینہ شریف جائز قرار دے دیا گیا آرمی کے لیے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ تم جو چاہو کرو. انہوں نے 700 صحابہ کو شہید کیا، 1000 عورتوں کی عزت لوٹی. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے. مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ اذان نہیں ہوئی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جس شخص نے 700 صحابہ کرام کو شہید کروایا ہو، 1000 عورتوں کی عزتیں لوٹی ہوں، مدینہ شریف میں گھوڑے باندھے ہوں، جس کی وجہ سے آپ ایسے شخص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ شخص کے سارے صحابہ کرام نے جتنے بھی تھے، وہ جب ملنے کے لیے ان میں سے کوئی بھی جاتا تو واپس آ کے یہی کہتا کہ وہ شخص شراب پیتا ہے، نمازیں جو ہیں وہ نہیں پڑھتا، بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا رہتا ہے. تو ہر صحابی نے جس کی بھی ملاقات ہے اس نے یہ کہا. تو اب آپ بتائیے مجھے، کیا ایسے شخص کو جو ہر وقت شراب پیتا رہتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے؟ پھر جس شخص نے مکہ شریف کے اوپر سنگ باری کروائی، مکہ شریف میں خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ جل گیا، اور خانہ کعبہ کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو مینڈا آیا تھا اس کے سینگ لٹکے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس نے مکہ شریف خانہ کعبہ کے اوپر سنگ باری کروائی ہو، کیا آپ ایسے شخص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے؟ اور پھر جس شخص نے یہ کہا ہو کہ بنو ہاشم نے ویسے ہی ڈھونگ رچایا ہوا تھا، ان کے اوپر کوئی وحی نہیں اترتی تھی، کیا آپ ایسے شخص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے؟ جو شخص یہ کہے کربلا کے واقعے کے بعد کہ میں نے بدر کا بدلہ آج لے لیا ہے، تو کیا ایسے شخص کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے؟ تو آپ خود پہلے اس کے کردار کو جانچ لیجئے، پھر اس کے بعد. اور جو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اور بیعت نہیں کی، تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، تو پھر مدینہ کے صحابہ نے بیعت کیوں توڑ دی تھی؟ مکہ کے صحابہ نے بیعت کیوں توڑ دی تھی؟ تو جو کام بعد والے صحابہ نے کیا، امام حسین نے وہ پہلے سے کر دیا، کیونکہ آپ دور اندیش تھے. تو یہ ہیں وہ دلائل. اس وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حالانکہ یہ بنو امیہ خاندان سے ہیں، یعنی جس خاندان سے یزید ہے اسی خاندان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں. ان کے سامنے کسی بندے نے کہا آپ نے کہا اس شخص کو 20 کوڑے مارو. اس شخص نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہا؟ اور اس شخص کی موت بھی جو واقعہ ہوئی ہے وہ بھی شراب پینے کی وجہ سے. شراب اتنی اس نے پی کہ جوانی کی حالت میں ہی وہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. تو اسی لیے جو ہے وہ اکثر کا یہی ہے، سوائے نجدیوں کے، نجدی جو ہیں وہ اس کو جنتی قرار دیتے ہیں، اور وہ بھی حدیث قسطنطنیہ کی وجہ سے. جبکہ حدیث قسطنطنیہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ یزید پہ صادق نہیں آتی. اس پہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی گفتگو کریں گے. کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے. تو مجھے پھر یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی عقیدہ جو ہے وہ مسلکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نجدی ہیں، اس لیے کیونکہ نجدیوں کے علاوہ یزید کو کوئی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتا. تو جو لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان سے میری اتنی گزارش ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں کہ قیامت کے دن ان کا جو انجام ہے اور مقام وہی ہو جو یزید کا ہو. ہم لوگ جو ہیں وہ یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہماری جگہ وہی ہو جو امام حسین کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.